پر نشان کیوں نہ پیدا کر لیں، وہ مردود بارگاہ الہی ہے۔ جیسا کہ اس قسم کے منافق کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ تمہارے پاس ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ نماز بھی پڑھیں گے تمہارے ساتھ، احرام بھی باندھیں گے، حج بھی کریں گے تمہارے ساتھ، عمرے بھی کریں گے، قربانیاں بھی کریں گے اور جہاد میں بھی شرکت کریں گے، مگر سب سے پیچھے والی صف میں رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ یہ سب سے پکے والے منافق ہیں جو مرتد ہوتے، جن کے لیے معافی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ایسوں کو غدار کہا جاتا ہے اور سماج میں ایسے لوگوں کو دوغلا کہا جاتا ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی سچی سچی مہذب کتاب ہے، اس لیے لفظ بھی جو استعمال کیا گیا وہ تہذیب والا ہے، منافق۔ اسی موضوع پر ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے نعت سرور کون و مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا خود کا وصول ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مجلس میں جس جماعت میں موجود ہیں، یہ جماعت اہل سنت ہے، اور جو مسلک و محور ہے ہمارا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ مسجد موسوم ہے اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام پر، امام احمد رضا جامع مسجد، اور مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، اس میں تینوں چیزیں جمع ہیں۔ سرکار غوث پاک کے فیضان، اعلیٰ حضرت کے فیضان، اور سرکار علیہ السلام کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم بڑی نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم ڈائریکٹ والے نہیں، کیونکہ ہماری جو ولادت ہے، پیدائش ہے، یہ خود ایک وسیلہ ہے۔ اللہ پاک یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ ہر ایک انسان کو بغیر کسی وسیلے کے دنیا میں اتار دے، لیکن اس نے اسباب پیدا فرمائے اور اسباب کے ذریعے وسیلہ بنایا ماں باپ کو۔ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کا نکاح ہو، شریعت کے اس امر کو بجا لانے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کہلائیں گے، پھر شرعی طریقے پر وہ ہم بستر ہوں گے، پھر ان کے لقاء سے اللہ تبارک و تعالی جو جسم بنائے گا وہ اولاد کہلائے گی، وہ ہمارا اور آپ کا جسم ہوگا۔ میرے رب کو ان سب کی ضرورت نہیں ہے کہ شکم بھی ہو، باپ کی پیٹھ بھی ہو، نکاح بھی ہو، سب کچھ ہو تب جا کے پیدا ہوگا۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس نے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے، باپ آدم نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ پیدا فرما دیا۔ حضرت دادی حوا ماں کا وجود نہیں ہے، مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ ہے نہیں، بغیر باپ کے ماں کے شکم سے آپ کو پیدا فرمایا، اور قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے۔ تو حضرات ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اور یقیناً غیر ممکن ہے کہ چھت پہ چڑھ جائے زینہ چھوڑ کر، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بغیر ممکن ہی نہیں کہ زینہ چھوڑ کر چھت پہ چڑھا جائے۔ اب ہم آپ کے سماعتوں کے حوالے
नातिया अशार के 2-3 बंद गोशे गुजार करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके समझ आएगी बातें। याद रखिए, ये इदारा अहले सुन्नत वल जमाअत का और मसलके आला हजरत का ये वाहिद तर्जमान और एक अपने आप में यकताए रोजगार और बेमिसाल इदारा है। हमारा मकसद नस्लों को आशिक़े रसूल बनाना और आपको नबी पाक की सुन्नत सिखाना है। बेशक हमारा मकसद लंबे चौड़े नारे लगवाना नहीं या अपनी खिताब का जौहर दिखाना नहीं। अगर खिताब का जौहर दिखाना हो तो दिल्ली में आए दिन रोजाना जलसे की दावत पड़ती रहती है, लेकिन मेरा जाना कम होता है। वजह उसकी यह है कि पूरी पूरी रात जागने के बाद फिर फज्र की नमाज, फिर अगले दिन फिर मसरूफियत होती है। वजीफा कब पढ़ेंगे, दुरूद पाक कब पढ़ेंगे, सलातो सलाम कब पढ़ेंगे, अपने रूठेपन को कब मनाएंगे, तकवा शियारी कब आएगी, खौफ खुदा कब पैदा होगा, तिलावत कुरान मुकद्दस कब होगी, अपने बच्चों की तरबियत कब करी जाएगी, उन्हें अल्लाह और रसूल के की कहानियां कब सुनाएंगे। दुनियादारी की कहानी तो बच्चे अब स्कूल में सुन ही लेते हैं। नौटंकियां, ड्रामेबाजियां, डांसिंग, पता नहीं क्या क्या सब कुछ स्कूल में तो हो ही रहा है। अगर नहीं होता है तो वो दीन इस्लाम नहीं है। वो सीखने सिखाने का टाइम तो हमारे पास होना चाहिए ना। हम मस्जिद में आते हैं, हमारी नजर मौलाना की तकरीर से ज्यादा घड़ी के सुई पर होती है, कब ये हटे और हम यहां से फौरन रफू चक्कर हो जाए। हजरात याद रखिए, बगैर इश्क़ रसूल के कुछ भी नहीं है। या नबी आपकी जुल्फों की घटा काफी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। या नबी आपके जुल्फों की घटा काफी है। या नबी आपके जुल्फों की घटा काफी है। मुझसे बीमार को तैबा की हवा काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये मेरा तजर्बा है। अभी अभी 2 महीना पहले की बात है, मैं बारगाह मुस्तफा से होकर आ रहा हूँ। जब गया था तब आप मुझे सुना था, मैं आवाज निकाल भी नहीं पाता था हलक से, और लाखों रुपए की दवा खानी पड़ी। इनसे उनसे हाथ फैलाकर दवाओं के पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने अपने शहर में क्या बुलाया, हवा सूंघते ही शिफा मिल गई। बेशक सुभान। या नबी आपके जुल्फों की घटा काफी है। मुझसे बीमार को तैबा की हवा काफी है। और मेरी माँ आपको महशर में छुपाने के लिए, मेरी माँ आपको महशर में छुपाने के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदा काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदा काफी है। माशाअल्लाह, भाई ने मस्जिद के लिए 100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और बरकतें अता फरमाए। क्या ये काफी नहीं है हम जैसे गुनहगारों को? क्या ये काफी नहीं, क्या ये काफी नहीं हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत में शहीदी ने लिया काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत में शहीदी ने लिया काफी है। और आज भी दुश्मन आका को मिटाने के लिए, आज भी दुश्मन आका को मिटाने के लिए
ذوالفقار آپ کی اے شیر خدا کافی ہے. بے شک سبحان اللہ. ذوالفقار آپ کی اے شیر خدا کافی ہے. صدقہ حسنین کریمین کا اے پیارے نبی. صدقہ حسنین کریمین کا اے پیارے نبی. آپ کے در سے ہمیں جتنا ملا کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے در سے ہمیں جتنا ملا کافی ہے. اور روز آتی ہے صدا شہر بریلی سے یہی. روز آتی ہے صدا، روز آتی ہے صدا شہر بریلی سے یہی. دشمنوں کے لیے بس میرا رضا کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنوں کے لیے بس میرا رضا کافی ہے. اور باغ جنت کی سند کے لیے مشہور رضا. باغ جنت کی سند کے لیے مشہور رضا. لب پہ جو جاری ہے وہ صلی علی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب پہ جو جاری ہے وہ صلی علی کافی ہے. مجھ سے بیمار کو طیبہ کی ہوا کافی ہے. درود و سلام کا نذرانہ یقین پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو راستہ بتایا، حالانکہ رب کا بتایا ہوا راستہ کافی ہے، مگر ارشاد فرمایا میرے بندے مجھ سے یوں دعا کیا کر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ ان کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہے ان کا راستہ اپنانے کا حکم رب ذوالجلال ہے کہ اس راستے پر چلو. ہدایت چاہیے، انعام یافتہ کے راستے پر چلو. رہنمائی چاہیے، وہ بندے جنہوں نے رب کا انعام حاصل کیا ہے ان کے راستے پر چلو. بلندی چاہیے تو وہ لوگ جنہوں نے رب کا راستہ اختیار کیا ہے، انعام پایا اپنے رب کا، ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو. اور یاد رکھیے اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے اللہ عز و جل کافی ہے کہ وہ اپنے آپ تک ہمیں پہنچا لے، اپنا قرب عطا کر دے. لیکن نہیں، رب نے فرمایا پہلے میں نے جن پر انعام نازل کیا ہے پہلے ان تک پہنچ، میرے تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا. یہ وسیلہ ہے. اور اللہ تعالی کا تقوی، اللہ تعالی کا ڈر آپ کے سینے میں کب آئے گا؟ آپ کو کس کا احترام کرنا ہے، کس کا لحاظ کرنا ہے، یہ ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ یا تو اپنے استاد سے سیکھتے ہیں، یا اپنے باپ سے سیکھتے ہیں، یا اپنے دادا سے سیکھتے ہیں، یا اپنے نانا سے سیکھتے ہیں.
یا اپنے بڑے بھائی سے سیکھتے ہیں, کسی نہ کسی بڑے سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا اس کا لحاظ کرتا ہے, لہٰذا ہم پر بھی ضروری ہے ہم بھی اس کا لحاظ کریں. اگر چھوٹا اس بڑے کا لحاظ نہ کرے تو ایسے چھوٹے کو بدتمیز کہا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کا طریقہ ہے. لیکن اگر ہماری شریعت میں لحاظ نہ کیا جائے, ہماری شریعت میں اس طریقے پر نہ چلا جائے, تو ایسے شخص کو مومن کی جگہ گمراہ کہا جاتا ہے, ایسے کو بدمذہب کہا جاتا ہے, ایسے کو منافق کہا جاتا ہے. یاد رکھیے شریعت مصطفیٰ میں, شریعت رسول میں یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھو اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو. یہ کیسے اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے, ان کے دل میں اپنے رب کا خوف کیسا تھا, راتوں رات تک جاگتے رہتے تھے, عبادت و ریاضت میں گزارتے رہتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ایک فقیر آیا تھا, ساتھ میں چند فقراء کی جماعت تھی, سامنے بادشاہ کی فوج تھی, لیکن اللہ کا تقوی, اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے سینے میں ایسا تھا کہ ایک بار جو کہہ دیتے پروردگار اسی پر راضی ہو جاتا. فرماتے فقیر تو نے یہ کہہ دیا ہے, سامنے چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو, تمام بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں نا, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہوا بھی وہی جو میرے خواجہ نے چاہا, وہی پل میں اللہ نے کر دی. بے شک سبحان آپ اللہ. نے دیکھا نہیں پرہیزگاری اور تقوی کا معاملہ, حضرت سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب غیاث الدین تغلق مارا گیا, دشمنی پر اترا تھا حضرت سرکار محبوب الہی سے, اور جب بنگال سر کرنے گیا تھا تو بول کے گیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے دہلی خالی کر کے چلے جائیں ورنہ انجام برا ہوگا. جب واپسی آیا بنگال جیت کے, دہلی کے کنارے پر لکڑی کا محل بنایا گیا اس کے لیے. مریدوں نے کہا حضور وہ دلی کے کنارے آ چکا ہے, صبح شہر میں داخل ہو جائے گا, اب کیا ہوگا؟ حضرت سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرمانے لگے ہنوز دلی دورست, ابھی بھی اس کے لیے دلی بہت دور ہے. اور رات کو سویا, آسمان سے بجلی کڑکی اور ایک آفت ناگہانی آئی اور اس محل پر وہ بجلی گری ہے اور پورے محل میں آگ لگ گئی. لکڑی کا جو سلی تھا اس کے سینے پر گرا اور وہیں مر گیا وہ, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یاد رکھیے اللہ کے ولیوں سے دشمنی اچھی بات نہیں. اللہ کے ولیوں کو تمہیں نہیں ماننا ہے مت مانو, مگر گستاخی نہ کرو, کیونکہ یہ اپنی قوت سے نہیں رب کی دی ہوئی قوت سے بولا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے بولا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا خوف پیدا کیا. سرکار محبوب الہی غیاث الدین تغلق کے مارے جانے کے بعد آپ کو غیاث پور, جو ابھی سرکار محبوب الہی کی جو بستی ہے, جو جسے بستی نظام الدین کہا جاتا ہے, اس کا پرانا نام غیاث پور ہے. سرکار محبوب الہی وہاں قیام پذیر ہوئے تو چھپر پڑے تھے, چھپر ڈال کر اس میں رہا کرتے تھے. 3 دن تک فاقہ کشی ہوتی تھی, کھانے تک کچھ میسر نہیں آتا تھا. بادشاہ جلال الدین خلجی کو معلوم ہوا کہ سرکار محبوب الہی اور ان کے رفقاء کرام کئی دن سے فاقہ کشی کر رہے ہیں, تو اس نے بہت سارے تحفے تحائف کھانے بھیجے. آپ نے سب کو رد فرما دیا, کہا ہمیں بادشاہوں کا دیا کچھ نہیں چاہیے, اگر میرا رب کھلائے گا تو میں جانوں, میرا رب جانے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا, وہ کیسے کھلائے گا. میرے عزیزوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا, اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کیا. یہ تقوی شعار بن گئے, پرہیزگار بن گئے, اور یہ کسی سے کبھی کسی آفت سے, مصیبت سے, قوت سے, کسی بادشاہ سے ڈرے نہیں. اور ایسا نہیں کہ ان پر الزام نہیں لگا, بڑے بڑے الزام عائد ہوئے, بڑی بڑی تہمتیں لگائی گئی, لیکن انہوں نے سب جھیلا. اور جھیلا تو آج آپ دیکھیے ہر دم میلہ ہوتا ہے. رات کو 12 بجے چلے جائیں دیوانوں کا میلہ ہے, دن کے 12 بجے جائیں دیوانوں کا میلہ, ہر دم ہجوم لگا رہتا ہے. زمانے گزر گئے مگر شان نرالی ہے, عظمتیں نرالی ہے, کیا شان و شوکت ہے, اپنی قبر میں آرام فرما ہے, مگر دیوانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے بھائی نور محمد انصاری صاحب, انہوں نے 600 روپے مسجد میں پیش کیا, اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور مولا برکتیں عطا فرمائے. حضرات, تو تقوی ملتا کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بادشاہ نے
اپنے ملک میں اعلان کیا کہ دیکھو جی ہم نے برتن میں کچھ ہیرے جمع کیے، مگر ان ہیروں میں کانچ بھی ہیں، تو جو کوئی ہیرے کو الگ کر دے اور کانچ کو الگ کر دے، ہیرے سب اس کے، اور اگر کوئی کہیں ہیرے میں کانچ نکلا یا کانچ میں ہیرے نکلے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ بڑے بڑے ماہر آئے، سینکڑوں کی گردن ماری گئی۔ اب کوئی ہمت ہی نہ کرتا تھا کہ بادشاہ کے اس چیلنج کو پورا کرے، تو ایک نابینا آیا، اندھا، آنکھوں سے دکھتا نہ تھا، کہا بادشاہ تمہارا یہ چیلنج مجھے قبول ہے، میں الگ کروں گا تمہارے ہیرے اور تمہاری کانچ۔ کہا رہنے دے، اپنے آپ پہ رحم کھا لے، بڑے بڑے اخیارے آئے، مارے گئے، اپنی جان پہ رحم کر لے، ورنہ دنیا کہے گی بادشاہ نے ایک اندھے کو مار دیا۔ کہا بادشاہ یہ میں اپنی رضا سے اپنی مرضی سے کرتا ہوں، تو میرا چیلنج قبول کر، میں کر کے دکھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتا تو کر لے۔ کہا مجھے پہنچاؤ اس تک جہاں پر تم نے وہ ہیرے اور کانچ رکھے ہیں، دونوں مکس کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے 2 تھالیاں لی، ہیرے رکھوا لیے اور دھوپ میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہ نکالتا جاتا، ایک تھالی میں رکھتا اور دوسرا ایک تھالی میں رکھتا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ پھیرتا رہا اور پھر دونوں طرف الگ کر دیا۔ الگ کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ چیک کروا لو، میں نے کانچ الگ کر دیے ہیں، ہیرے الگ کر دیے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے ماہر بلائے گئے، بڑے بڑے صراف بلائے گئے، جو ہیروں کی پہچان کی پرکھ رکھتے تھے انہیں بلایا گیا، جچوایا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس نے جتنے ہیرے نکالے تھے وہ واقعی میں ہیرے تھے، اس میں ایک بھی کانچ نہ تھا، اور دوسری طرف جو رکھے تھے اس میں سارے کے سارے کانچ تھے، اس میں ایک بھی ہیرا نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ہیرے تمہارے ہوئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اخیارے جسے پہچان نہ سکے، نظر والے جسے بھانپ نہ سکے، تجربہ کار جسے نکال نہ سکے، علم والے جسے پہچان نہ سکے، تو نے بغیر آنکھوں کے کیسے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ کانچ ہے؟ وہ کہنے لگا اے بادشاہ میں نے ان سب کو لے کر دھوپ میں رکھا، اب دھوپ کی جو تیز تپش پڑی ہے، دھوپ کی گرمی پڑی ہے، دھوپ کی شعائیں آئی ہے، سورج کی کرنیں پڑی ہیں، تو جب کرنیں پڑنے لگی تو جتنے کانچ تھے وہ گرم ہونے لگے، اور اس گرمی میں بھی، اس شعاؤں میں بھی، اس تپش میں بھی جس نے گرمی کو برداشت کر کے جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا تھا، اور جو گرم ہو گیا وہ کانچ تھا۔ میں گرم والوں کو نکالتا چلا گیا، بچ گئے سارے ہیرے کے ہیرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو گرمی برداشت کر لے وہ ہیرا ہے۔ اے لوگو اگر تمہیں شریعت کے معاملات سخت لگتے ہیں، اللہ کا حکم تمہیں پریشانی والا لگتا ہے، اسے برداشت کر لو، رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنتی ہیرا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جو دھوپ کی گرمی برداشت کر کے بھی ٹھنڈا رہے وہ ہیرا ہے۔ لہذا جو اولاد اپنے باپ کی سختی برداشت کر لے وہی کامیاب ہے، جو اولاد اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت کر لے، اپنے باپ کی لان تان برداشت کر کے بھی وہ اپنے باپ کا فرما بردار بنا رہے وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی باتوں پر برا ماننے والوں، اپنے منہ بنانے والوں، گھر سے نکل جانے والوں، ناراضگی ظاہر کرنے والوں، یاد رکھو اپنے آپ کو اگر ہیرا بنانا چاہتے ہو تو جس طرح سے اس ہیرے نے دھوپ کی گرمی برداشت کر کے اپنے اندر ٹھنڈا پن رکھا تو وہ ہیرا ہی رہا، ایسے ہی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے تو اپنے باپ کی سختیاں برداشت کرو، شریعت کے اصول پر چلنا شروع کر دو، پیارے نبی کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، صبح اٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کرو، رات کو سوتے وقت تم موبائل چلا کر نہ سویا کرو بلکہ رسول اللہ کی نعتیں سن لیا کرو، تقاریر سن لیا کرو، رسول اللہ کی حدیث پڑھ لیا کرو، دعائیں پڑھ کر سویا کرو، تاکہ جب آپ کی آنکھیں کھلے رات کو سوئے تو اس انداز میں تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، شان نرالی ہو، اس طرح تقویٰ آئے گا آپ کو اور ہمیں۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ سردی کی ٹھنڈ راتوں میں شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تو بڑی سختی ہے۔ یاد رکھیے شریعت ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتی ہے، اللہ رسول نے ہمارے لیے جتنے قانون بنائے ہیں ان میں ہماری اچھائیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، الزامات ہر دور میں لگتے رہے ہیں،
اور اس الزامات کو برداشت کر کے جس نے دین کو سینچا ہے ان کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے۔ آپ مہروی شریف چلے جائیے، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بادشاہ شمس الدین التمش، یہ وہ بادشاہ ہے جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، خلیفہ بھی تھا، لیکن اسی دربار میں جس پر بادشاہ تخت شاہی پر حضرت کو بٹھایا کرتا تھا اپنے پیر کو، دربار میں رہنے والے کچھ جلنے بھولنے والے جو دنیا دار لوگ تھے، انہوں نے الزام لگا دیا حضرت کے اوپر کہ آپ نے انہیں پیر بنا رکھا ہے، اس نے تو فلانی فلانی عورت کو حاملہ کر دیا ہے، دن میں پیر بنے اور صوفی بنے رہتے ہیں، رات کو تو ان کا چہرہ شیطانوں جیسا ہو، معاذ اللہ۔ اس طرح کے الزامات لگے۔ حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نگاہیں نیچی کی، آنکھ سے آنسو ٹپکے ہیں، فرمایا یا مرشدی المدد، اے میرے پیر میری مدد کیجئے۔ اتنا کہنا تھا، 490 کلومیٹر کی دوری ہے اجمیر معلیٰ کی، 500 کلومیٹر سے بھی اوپر ہے۔ ایک پلک جھپکتے ہی سرکار خواجہ غریب نواز دلی کے دربار میں موجود تھے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر فرمایا، اے بچے بتا، اس عورت کے پیٹ کی طرف بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کیا قطب الدین کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں حضور، بچے پیٹ سے بولا بچہ۔ آواز آئی، سب پورے مجمع نے پورے دربار میں سنا۔ دلی کی تاریخ بتاتی ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے بولتا ہے، حضور میری ماں طوائف ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے پیسے کھائے ہیں اور اس پیسے کی بنیاد پر ان پر الزام لگایا ہے۔ میرا باپ تو گھوڑے کا سائز ہے جو گھوڑے کو چارہ ڈالتا ہے، میری ماں ہر رات اس کے پاس جاتی ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا، اگر آپ پرہیزگار بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں، جھوٹ چاہے جتنا چولا بدل لے، الزامات چاہے جتنی طاقتور ہو جائیں، بہتان تراشیاں جتنی بڑی ہو جائیں، اگر آپ میں حقانیت ہے اور اللہ و رسول کی وفاداری آپ نے اختیار کر رکھی ہے، یاد رکھیے رب کا فرمان ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، تمہارا یہ سر سب سے اونچا رہے گا اگر تم ایمان والے۔ ایمان شرط ہے، لہذا ہے دوستو، الزامات ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ امام احمد رضا جامع مسجد مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اس ادارے کو سینچا اور الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کری کہ قوم کے ہر فرد کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ نیکیوں میں جتنا میرا حصہ ہے اتنا آپ کا بھی بن جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اکیلے جنت کے حقدار بنے، ہم تو سنت رسول والے ہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق ایک ہی ساتھ اپنے گھر سے مسجد آتے تھے اور روزانہ حضرت علی پہلے سلام کر دیتے تھے، پہلے سلام کرنے کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت میں گھر دے دیا۔ خواب میں دیکھا میرا بڑا اونچا محل ہے، بڑا پیارا محل ہے، تو اگلے دن جب فجر میں آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام ہی نہیں کیا، موقع دیا کہ پہلے وہ سلام کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بھی طاق میں رہتے تھے کہ میں سلام کر لوں، انہوں نے جھٹ سلام کر دیا، لیکن دل میں شک گزرا۔ علی آگے گزر گئے، آج سلام کیوں نہیں کیا؟ سرکار کو شکایت کر دی۔ میرے آقا نے بلایا حضرت علی کو، کہا علی، ابو بکر کو شکایت ہے کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی شکایت کرتا، میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا کہ میرا محل جنت میں ہے۔ میرے آقا دل نے آواز دی، علی، ابو بکر دنیا میں جب پڑوسی ہیں تو جنت میں کیوں نہیں پڑوسی بنا لیتے؟ تو ہم نے انہیں پہلے سلام کا موقع دیا کہ پہلے سلام کرنے کے بدلے اللہ نے مجھے جنت دی ہے تو انہیں بھی جنت ملے، تاکہ ہم دنیا میں پڑوسی ہیں تو جنت میں بھی پڑوسی بن جائیں۔ حضرات، یہ دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، ہم سب مل کے کریں گے اور اللہ نے قبول کیا تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب کا ٹھکانہ اللہ جنت بنا دے گا۔ یہ رب کی مرضی ہے، ہمیں تو اس کی مرضی کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے سجدے کر لیے، معلوم نہیں قبول ہوئی نہ ہوئی، لیکن اتنا معلوم ہے اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، عفو ہے، وہ بخش دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ ہم اور آپ انسان، وہ رب جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔
ہم ہمارے خود ہی 72 چھید ہوتے، ہم دوسروں کے عیب کام کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگو مومنوں، دوسروں کو پردہ کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کا پردہ ڈال دے گا، اللہ تمہاری عزت کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اے عزیزوں، تو یہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی ایک امانت ہے جس کو ہم نے سینچنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ حضرات، اسے سینچنا ہے، اور سینچنے کے لیے چونکہ پولوشن کی وجہ سے جو پابندی لگی تھی وہ ہٹ گئی ہے، مستری سے بات بھی ہو گئی ہے، 40,000 روپے مزدوری پر بات طے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ فری ہوگی کام شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ سیمنٹ سے ہو سکے سیمنٹ ڈلوا دیں، بدرپور ہو سکے آپ بدرپور ڈلوا دیں، ریت ڈلوا دیں، مزدوری میں حصہ لیں، جو آپ سے بن پڑے آپ وہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ مدرسے میں جو طلباء کرام یہاں قیام پذیر ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم و نسق، انتظام و انصرام مدرسے کے ذمے ہیں، جن کے 3 وقت کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں آٹا، دال، چاول اور تیل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ان بھائی نے 200 روپے مدرسے کے لیے اور 200 روپے مسجد کے لیے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو اس صدا کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے پیش قدمی کریں گے اور خود اب مدرسے کے لیے ماشاءاللہ 200 روپے انہوں نے مدرسے کے لیے پیش کیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ میں بتا چکا ہوں کہ بطور صدقے کی نیت سے آپ زیادہ سے زیادہ مدرسے کی مدد کریں تاکہ طلباء کی خدمت میں ہمیں آسانی ہو، ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے۔ ہم یہاں اس لیے اعلان کر دیتے ہیں تاکہ پہلے کی طرح جب ہمارے پاس یہ مصلی نہیں تھا تو ہم گلی گلیوں میں جا کر کے لوگوں سے مانگ کر لایا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ آپ ہمارا ہاتھ بٹا دیتے ہیں تو کافی آسانی ہوتی ہے۔ آپ ہمارا ہاتھ بٹا دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ سے ہو سکے آپ کریں، اپنے دوستوں احباب سے بھی کروائیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پڑھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد